گزشتہ انبیاء کی جو امتیں رہیں، رب کائنات نے ان میں سے کئی امتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، جن میں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی قوم، حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ السلام کی قوم، حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود کی قوم، اور بالخصوص حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کرام کی اقوام کے تذکرے قرآن میں بار بار کیے گئے۔ یہ تذکرے اس لیے کیے گئے تاکہ ہم ان کے کردار کو پڑھیں، سمجھیں، اور ان اقوام پر اللہ رب کائنات کا عذاب جس سبب سے نازل ہوا، اس گناہ سے، اس سبب سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے تذکرے میں حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، ان کے گناہ کا ذکر اور ان پر نازل ہونے والی سزا کو بھی قرآن پاک میں بارہا بیان فرمایا۔ قوم لوط کہ جس کا گناہ رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ان کا گناہ اور ان کا عمل یہ تھا کہ جو عذاب کا سبب بنا وہ یہ کہ یہ اپنی شہوت کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پوری کی پوری قوم کو زمین سے کئی فٹ اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر پلٹ کر واپس زمین پر مارا، اور پھر اس کے بعد رب کائنات نے ان پر پتھروں کی بارش فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر سورہ اعراف میں بھی ملتا ہے، سورہ نمل میں بھی ملتا ہے، اور دیگر بہت سی مواقع پر اس قوم کا ذکر اپنے گناہ اور اس کی سزا کے طور پر، سزا کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، کہ یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ جو تم سے پہلے اور کسی بھی قوم نے نہیں کی۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ بے شک تم اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ یہ وہ گناہ تھا کہ جس کے سبب اللہ رب کائنات نے پوری کی پوری قوم کو تباہ اور برباد فرمایا۔ پھر ہمیں اس عمل کا، یعنی مرد کا مرد سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، عورت کا عورت سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، اس کا ذکر اور اس کی سزائیں، اس کی وعیدیں قرآن میں بھی ملتی ہیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی اس کی وعیدیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر کسی چیز کا خوف نہیں سوائے اس کے کہ تم قوم لوط کے عمل میں مبتلا ہو جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نے ایسے شخص کے لیے کہ جو اس قسم کا عمل کرے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اقتلوا الفاعل والمفعول، کہ فاعل و مفعول یعنی عمل کرنے والے کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ 7 افراد ایسے ہیں، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان پر اترتی ہے۔ ان میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ جس پر روزانہ رب کی لعنت 3 مرتبہ اترتی ہے اور باقی پر 1 مرتبہ، اور وہ 3 مرتبہ والا شخص
جسے ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو ہم جنس پرستی میں مبتلا۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو روز صبح اس حال میں کرتے ہیں کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں، اللہ کے غضب میں شام کرتے ہیں۔ عرض کی گئی، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 4 کون سے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 میں سے پہلا وہ شخص ہے وہ مرد کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، پھر وہ عورت کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو قوم لوط کے عمل میں یعنی ہم جنس پرستی میں مبتلا۔ یہ سزائیں، اس قسم کے احکام اور قرآن پاک میں بار بار قوم لوط کا ذکر آخر کیوں کیا گیا؟ صحابہ کرام میں تو یہ عمل نہ تھا، صحابہ کرام تو اس قسم کے گھناؤنے اعمال سے پاک و صاف تھے۔ اس وقت عرب میں بھی یہ گناہ اور یہ عمل عام طور پر عمومی طور پر موجود نہیں تھا، تو کیا وجہ تھی کہ اللہ رب کائنات نے قرآن میں بار بار اس عمل کا اور اس کی سزا کا ذکر فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام بار بار اس عمل کا تذکرہ فرماتے رہے۔ کیا وجہ تھی کہ حضور نے ایسی سزائیں مقرر فرمائی اور آپ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ رب کائنات یہ بات جانتا تھا کہ یہ پوری کی پوری دنیا بالآخر اس عمل کی لپیٹ میں گرفتار کی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام اس بات سے باخبر تھے کہ پوری دنیا میں یہ عمل باقاعدہ قانونی حیثیت اختیار کر کے باقاعدہ باعث فخر سمجھا جائے گا اور امت مسلمہ بھی اس میں گرفتار ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو روکنے کے لیے رب کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو اس سے دور رہنے کے لیے یہ احکام بار بار نازل فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں یہ لکھتے ہیں کہ میرا گزر ایسی قوم پر سے ہوا کہ جو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے تک صحابہ کرام کا ایسے کسی شخص سے واسطہ نہیں پڑا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ جب ایسی کسی قوم یا ایسے افراد سے حضرات صحابہ کا واسطہ پڑا۔ حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا حضرت ابوبکر کو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اصحاب کو بٹھایا مشاورت کے لیے اور ان سے مشورہ دیا کہ ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیا جائے، یعنی انہیں جلتی ہوئی آگ میں زندہ ڈال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے شخص کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو آسمان کی طرف اٹھا کر واپس زمین پر پھینک کر اس پر رب کائنات نے پتھروں کی بارش فرمائی، تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو شہر کی سب سے اونچی عمارت سے نیچے گرایا جائے اور پھر سنسار کیا جائے۔ یہ وہ سزائیں تھیں کہ جو اس وقت مشاورت میں سامنے آئیں اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سزا پہ عمل کیا گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا کہ جو بھی شخص اس قسم کے عمل میں ملوث نظر آئے اسے زندہ جلا دیا جائے۔ یہ حضرت ابوبکر کا دور ہے، اسلام کا ابتدائی دور جو کہلاتا ہے۔ حضور کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کی پہلی خلافت ہے اور اس میں حضرات صحابہ کرام یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیا جائے، اور پھر اس پر عمل بھی کیا گیا۔ بعد میں ان اصحاب نے حضرات خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور میں ایسے لوگوں کو کوڑوں کی سزائیں بھی دی۔ ائمہ اربعہ جو ہمارے ہاں امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر جو ائمہ فقہ ہے، یہ ائمہ فقہ متفق ہیں اس بات پر کہ ایسے لوگوں کو اگر شادی شدہ ہوں تو انہیں سنسار کیا جائے، غیر شادی شدہ ہوں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ تمام تر سزائیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے لیے بالکل واضح ہیں،
اور ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام کیسا دین اور کیسا مذہب ہے۔ یہ حدود و قیود جو ان اصحاب نے مقرر فرمائی، یہ تمام تر احکام، یہ تمام تر فیصلے جو ان اصحاب نے فرمائے، یہ ہمارے لیے روشن مثال ہے کہ مسلم معاشرہ کیا چاہتا ہے، مسلم معاشرے کی حدود کیا ہیں، قیود کیا ہیں، مسلم معاشرے کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، وہ کس حد تک جا سکتا ہے اور کس حد کے باہر جانا ان کے لیے الاؤڈ نہیں۔ لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ آج مسلم معاشرہ اس عمل میں باقاعدہ قانونی طور پر داخل ہو چکا کہ جو عمل گزشتہ قوم کی تباہی کا سبب بنا تھا، جس عمل کی بنیاد پر قوم لوط کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر الٹ کر واپس پھینکا گیا اور پھر پتھروں کی بارش کی گئی، اس عمل میں آج مسلم معاشرے کو باقاعدہ قانونی طور پہ مسلم معاشرے کو لے جایا جا رہا ہے۔ میری مراد 7 مارچ 2018 میں پارلیمنٹ میں پاس ہونے والے بل ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس نہج پر اور اس لحاظ سے پیش کیا گیا اور پاس کیا گیا کہ اس میں جو تیسری صنف ہمارے ہاں کہلاتے ہیں، یعنی جو نہ میل ہوتے ہیں نہ فیمیل ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے طور پر، ان کے حقوق کے نام پر اس بل کو پاس کیا گیا۔ اب رہی بات ایسے افراد کی کہ جنہیں ہم خنثی کہتے ہیں، ایسے افراد کو اسلام پورا حق دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسے افراد کو اسلام نے اچھوت قرار دے دیا ہو، انہیں عزت نہ دی ہو، ان کے لیے احکام نازل نہ ہوئے ہوں، ان کے لیے کسی بھی طور پر معاشرے میں کوئی جگہ نہ رکھی ہو، بلکہ ایسے افراد کو اللہ رب کائنات اور اس کے حبیب نے بھرپور حقوق عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر ایسا کوئی شخص کہ جس میں مرد و عورت دونوں کی خصلتیں پائی جاتی ہوں، وہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس میں غالب کون سی چیز ہے۔ اگر مردانہ صفات اس میں زیادہ ہیں تو وہ مرد کے حکم میں ہے اور تمام تر احکام اس پر مرد کے لاگو ہوں گے۔ اگر زنانہ خصوصیات اس میں زیادہ ہیں تو وہ عورت کے حکم میں ہیں اور عورت کے احکام اس پر زیادہ لاگو ہوں گے۔ رہی بات ان افراد کی کہ جن میں دونوں خصوصیات برابر ہوں، ایسے لوگ 100 میں سے صرف 1% ہوتے ہیں کہ جن میں دونوں کی دونوں خصوصیات، یعنی مردانہ اور زنانہ دونوں خصوصیات، جسے آپ انٹرسیکس کہتے ہیں، ایسے افراد معاشرے میں 100 میں سے 1 یا 2 افراد ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اب ایسے لوگوں کے حقوق دینے کی بات کرتے ہوئے ہمارے لیے ایک ایسا بل پاس کیا جاتا ہے کہ جو بل بالعموم پورے معاشرے پہ لاگو ہوتا ہے، پورے معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ جو پیش کیا گیا اور اس کا بل جو 2018 میں پاس کیا گیا، اس کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بھی طور پر اپنی جینڈر کو، اپنے سیکس کو کسی بھی طور پر بدل سکتا ہے۔ وہ اگر اس سے مطمئن نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ مرد کہلائے، مرد اگر اس بات سے خوش نہیں ہے کہ وہ مرد ہے، عورت بننا چاہے، تو اسے قانون باقاعدہ تحفظ فراہم کر رہا ہے کہ وہ جائے نادرا میں جا کے عورت کے نام سے اپنی رجسٹریشن کرائے، اسے NIC بھی پرووائڈ کیا جائے گا، اسے تمام تر عورت کے حقوق دیے جائیں گے اگرچہ وہ مرد ہو۔ اسی طرح ایک عورت اگر مرد بننا چاہے تو ہمارے ہاں یہ بل باقاعدہ پاس کیا جا چکا کہ وہ اگر چاہے کہ وہ مرد بنے تو وہ نادرا میں جائے، اپلائی کرے، اسے باقاعدہ مردانہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا، NIC پرووائڈ کیا جائے گا، اس کے لیے تمام تر سرٹیفکیٹس پھر مردانہ طور پر ہوں گے۔ یہ ایک بل ہمارے ہاں پاس کیا جا چکا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ مغرب سے آیا۔ یہ ہمارے ہاں اسے کہاں سے اڈاپٹ کیا گیا؟ اسے ہمارے ہاں WHO سے اڈاپٹ کیا گیا کہ WHO میں باقاعدہ اس طور پر قانون سازی کی جا چکی ہے۔ مغرب اس کی سزا بھگت رہا ہے اور مغرب ان تمام چیزوں کا سامنا کر رہا ہے۔ وہ چیز جو ہمارے ہاں لعنت کا سبب تھی، آج ہمارے ہاں ایک قانون کے طور پہ اسے اپنے معاشرے میں لایا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کے خلاف کیا بات ہے، اس میں شرعاً ایسا کیا حرج ہے کہ آج اس قدر احتجاج، اس قدر اس پر بات کی جا رہی ہے۔ تو اس میں شرعاً احتجاج ایک طرف رکھتے ہوئے اس پر بعد میں بات کریں۔ اگر ہم فطری طور پر اس کے نقصانات دیکھیں تو بہت بڑے ایسے نقصان ہیں کہ جو آگے چل کر ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک مرد ہو اور وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرے،
اور خود کے وہ عورت کا NIC بھی لے، عورت کے تمام تر سرٹیفکیٹس اس کے پاس ہوں، اب وہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی خواتین کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ وہ ہماری اور آپ کی خواتین کے جو پبلک پلیسز پر جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں وہ یوز کر سکتا ہے۔ وہ ہماری اور آپ کی خواتین کے ساتھ ہر اس جگہ پر جا سکتا ہے کہ جہاں مرد الاؤڈ نہیں ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ کیا معاشرہ، ہمارا معاشرہ بالخصوص اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مرد کو صرف جو اپنے اوپر لیبل صرف عورت کا چسپاں کر لے، اپنے اوپر صرف لیبل عورت کا لگا لے، ہم اسے اپنی خواتین کے ساتھ چھوڑ دیں؟ یا ایک عورت جو اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے اور مردانہ سرٹیفکیٹ وصول کر لے اور NIC وغیرہ تمام تر چیزیں اس کے پاس مردانہ ہو، قانون اسے تحفظ فراہم کر رہا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ رہے، قانون اسے تحفظ فراہم کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ لے کہ جو مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ وہ عورت جو اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے وہ مسجد میں بھی آ سکتا ہے، وہ مسجد میں کھڑا ہو کے اپنے وہ نماز بھی پڑھا سکتی ہے، وہ عورت مسجد میں مردوں کی صفوں میں بھی کھڑی ہو سکتی ہے، وہ عورت کسی بھی طور پر کسی دوسری عورت سے نکاح بھی کر سکتی ہے، اور قانون تحفظ فراہم کر رہا ہے کہ ایسے دو مرد جن میں سے ایک اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرے اور اب ایک مرد اور وہ دوسرا ٹرانسجینڈر والی عورت، یہ دونوں مسجد میں آئیں، نکاح پڑھوانے کی خواہش کا اظہار کریں، قانون پابند کرتا ہے کہ ان کا نکاح پڑھایا جائے، اگر نہ پڑھایا جائے تو جیل ہو جائے گی۔ قانون اس بات کا انہیں تحفظ فراہم کر رہا ہے کہ انہیں ایک ٹرانسجینڈر عورت کو اس کی عورت ہونے کے تمام حقوق دے دیے جائیں اور ایک ٹرانسجینڈر مرد کو مردانہ تمام حقوق فراہم کیے جائیں۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ تمام تر چیزیں کس قدر معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنے گی۔ اور اسی پر بس نہیں، شریعت میں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام میں اولاد کے، بچے کے نسب کے حوالے سے اسلام کس قدر محتاط ہے۔ اس قدر محتاط ہے کہ عورت کو عدت کا حکم دے دیا گیا کہ جب تک کہ یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ یہ حاملہ نہیں ہے تب تک اس عورت کے لیے کسی دوسری جگہ نکاح کرنا جائز نہیں۔ اسلام نے عورت کو اسی لیے عدت کا پابند کیا۔ اس ٹرانسجینڈر کے اس قانون کی صورت میں یہ تمام کا تمام سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دو مرد ہیں، ان میں سے ایک ٹرانسجینڈر عورت ہو اور اب وہ آپس میں نکاح کر لیں اور نکاح ہو جائے، اب چونکہ وہ جو ٹرانسجینڈر عورت ہے وہ اصل میں مرد ہے تو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ اب یہاں کیا کیا جاتا ہے، یہاں پر کسی خاتون کے ایگز کو لیا جاتا ہے، ادھار پر کسی خاتون کے ایگز کو لیا جاتا ہے، کسی دوسری عورت کے یوٹرس کو لیا جاتا ہے اور پھر اپنا اسپرم دیا جاتا ہے اور کسی تیسری یا چوتھی خاتون کے رحم میں اس کو پالا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اب اس بچے کا، پیدا ہونے والے بچے کا باپ کون ہے اور ماں کون ہے۔ یہ پورا کا پورا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا اگر ہم اس قانون پر خاموش رہے اور اسے اسی طرح اپنی مجرمانہ خاموشی سے اسے اپناتے رہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم اور آپ کس حد تک اس تمام کے تمام قانون کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں 3 اصناف پائی جاتی ہیں، 3 قسم کی جنسیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک جنس جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کہلاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، پہلے ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر چیز کیا ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مکمل کے مکمل مرد یا مکمل کے مکمل عورت پیدا ہوتے ہیں، لیکن اپنی پیدائش کے بعد مرد اپنے مرد ہونے سے خوش نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرتا ہے۔ عورت اپنے عورت ہونے سے خوش نہیں ہوتی، راضی نہیں ہوتی تو وہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرتی ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور جینڈر ہے جسے آپ سس جینڈر کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ جینڈر ہے کہ جس میں ہم اور آپ شامل ہیں، کہ جس میں مرد مکمل مرد پیدا ہو، عورت مکمل عورت پیدا ہو اور دونوں اپنی تخلیق سے راضی ہیں۔ تیسری وہ جینڈر ہے کہ جسے آپ انٹرسیکس کہتے ہیں، یعنی جسے آپ خنثی کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، یعنی وہ جینڈر کے جس میں مردانہ اور زنانہ دونوں قسم کی صفات موجود ہوں اور اس کے حقوق اسلام پہلے ہی دے چکا۔ تو اس لیے کسی بھی طور پر اس حوالے سے ہمیں غلط فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے یہ جو لیڈرشپ ہمارے سروں پہ بیٹھی ہے یہ کسی بھی طور پر اسلام کے ساتھ مخلص ہے۔ کسی بھی طور پر ہمیں اس غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی یا ہمارے معاشرے کے ساتھ مخلص ہیں، کہ اگر یہ ہمارے ساتھ، ہماری سوسائٹی کے ساتھ مخلص ہوتے تو کبھی بھی ایسا قانون پاس نہ ہونے دیتے کہ جو قانون اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا،
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں ہم جنس پرستی یعنی لوطی عمل سرایت کر جاتا، رب کائنات اپنا دست رحمت اس سے اٹھا دیتا، اس قوم سے دست رحمت اٹھ جاتا، پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ قوم غرق ہو کے مرے یا پھر وہ قوم پتھروں کی بارش میں مرے، رب اس بات کی پھر کسی بھی طور پر پرواہ نہیں فرماتا۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم اور آپ رب کے عذاب کو کس قدر دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا ہو، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ہمارے اور کسی بھی قسم کے میڈیا پرسنز ہوں، آج ہر قسم کی ہر طرف خاموشی ہے سوائے چند افراد کے کہ جو اس معاملے میں آگے بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ہمیں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسے لوگوں کے دست و بازو بنیں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ یہ وہ آگ ہے، یقین کریں یہ وہ آگ ہے کہ جس نے کل ہمارے گھروں کو جلانا ہے، یہ وہ آگ ہے کہ جس میں سب سے پہلے ہم خود جلیں گے۔ یاد رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اور آپ میں سے کسی کے گھر میں سے کوئی ایک فرد ایسا اٹھایا کہ جس نے اس قانون سے فائدہ اٹھایا، ویسے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2018 سے لے کر اب تک 30,000 سے زائد لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جینڈر چینج کر چکے ہیں قانونی طور پر، جو مرد اپنے آپ کو عورتیں ڈکلیئر کرا چکے ہیں، جو عورتیں اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرا چکے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر اس پر آج روک نہ لگائی تو یہ سوسائٹی کس طرف جائے گی، کیونکہ ایسا نفسیاتی مریض ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ جو اپنے جنس سے خوش نہیں ہوتا، جبکہ رب نے قرآن میں واضح فرما دیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لوگوں کی فطرت، تخلیق کی فطرت وہی ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور شیطان رب سے اس وقت یہ وعدہ کر چکا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دیا تھا اور اپنی بارگاہ سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، شیطان نے اس وقت رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں تیری مخلوق کو، تیرے ماننے والوں کو میں مجبور کروں گا، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل کے رکھ دیں۔ اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی تخلیق کو بدلنے کے قوانین پاس کرنے چلے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں اسلام وہ دین ہے کہ جو صورتاً بھی، ایک تو جینڈر کو مستقل چینج کرنا اور ایک صورتاً کسی مرد کا کسی عورت کی مشابہت اختیار کرنا، مثلاً کان میں بالیاں پہن لینا، اسلام نے اسے بھی حرام کہا۔ اسلام وہ دین ہے کہ جو کسی مرد کو اتنے لمبے بال رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے عورت سے مشابہت پیدا ہو جائے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جو کسی عورت کو مردانہ لباس پہننے کی اجازت، سب کیسے برداشت کرے کہ جو آج جس طرف مسلمان چل پڑے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ان تمام تر قوانین کو، اپنے ان تمام تر معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا را خاموش نہ رہیں، خدا را آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر آج آواز نہ اٹھائی، کیونکہ ابھی اکتوبر میں اس قانون میں جو ترمیمی جو بل جو پیش کیے گئے ہیں، ابھی اکتوبر کے مہینے میں اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونا باقی ہے۔ اگر ہم عوام مل کر اپنے حکمرانوں کو یہ باور کرا دیں کہ ہم اس قانون سے راضی نہیں ہیں، تو شاید ممکن ہے کہ کسی بھی طور پر یہ ترمیمی جو بل ہیں یہ کسی بھی طور پر پاس ہو جائیں۔ ان ترمیموں کے پاس ہونے کے بعد بھی یہ قانون ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، لیکن پہلے سے کم نقصان دہ ہے۔ جتنا نقصان پہلے اس قانون کے جو اس وقت جو پاس ہوا ہے اس قانون کا نقصان ہے، اگر یہ ترمیمی بل پاس ہو جاتے ہیں تو یہ نقصان کسی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک آواز بنے، بحیثیت قوم ہم پر فرض ہے، بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے کہ خدا کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ ہم اتنے طاقتور نہیں کہ خدا کے عذاب کو ہم کسی بھی طور پر برداشت کر سکیں۔ ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ خدا ہمیں بھی آسمان پر اٹھا کے زمین پر دے مارے۔ ہم اس بات کے قطعاً کسی بھی طور پر ہم اس بات کو ہضم یا برداشت نہیں کر سکتے کہ خدا کی طرف سے ہمارے پوری امت نہ صحیح لیکن کسی ایک خطے پر بھی اگر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی، ہم اس کے بھی متحمل نہیں ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان کی، اپنے اعتقاد کی اور اپنی تعلیمات کی حفاظت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔